ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں دیکھ کر میں ہمیشہ ہی روحانی خوشی محسوس کرتی ہوں. ڈاکٹر تحسین فراقی اردو زبان و ادب کے ممتاز نقاد، شاعر اور محقق ہیں. استاد الاساتذہ ہیں. اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ماہر اقبالیات ہیں. میں آپ کو آج اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں. جی دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر کاؤسی صاحب، ڈاکٹر سے حاضرین مجلس، شاید آپ کے علم ہوگا کہ میں جس موضوع پر اظہار خیال کروں گا وہ آواز تھی. ایران میں اقبال شناسی کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کتنے منٹ بولنا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک محدود رکھوں اور اس سے ان حدود کو سے تجاوز نہ کروں. جسارت نہیں کرتی کہ میں آپ کو بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے اور اس کے تمام جہات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے قبل کی صورتحال ایران میں مختلف تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد اور خصوصاً 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد تو ایران میں اقبال پر بہت اچھا کام بھی ہوا اور بہت وسیع کام بھی ہوا. اور وہ اس قدر ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک مقالے کا یا ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ پوری کتاب کا موضوع ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اپنے محدود وقت میں سمیٹ سکوں. اچھا، اس ضمن میں کچھ باتیں بہت ہی قابل توجہ ہیں. مثلا یہ کہ آج سے کوئی 100 سال پہلے ایران میں اقبال کا نام تقریباً جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ناشناختے شدے، یعنی کم لوگ تھے جو اقبال کے کام سے بخوبی واقف تھے. اس ضمن میں پہلے جو بہت ممتاز ایرانی دانشور تھے وہ داعی الاسلام تھے، جنہوں نے اقبال اور شعر فارسی کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. یوں کہنا چاہیے کہ کتابچہ لکھا فارسی میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال شناسی کا وہ ایک نہایت بنیادی سنگ بنیاد بن گیا جس پر بعد میں ایران میں اقبال شناسی کی ایک بہت اعلیٰ، مضبوط اور ایک رفیع بنیاد کھڑی ہو گئی. تو اس صورتحال کے بارے میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، محیط طباطبائی نے جو خود ایک اچھے اقبال شناس تھے، میں چاہوں گا کہ ذرا خاموشی سے میری باتیں سن لی جائیں. میں اجازت ہو تو میں آگے بات کروں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سید محیط طباطبائی دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اقبال سے اپنے عشق کا ثبوت دیا. چنانچہ ان کا ایک پرچہ تھا محیط کا اقبال نمبر
انہوں نے شائع کیا، لیکن یہ باتیں بعد کی ہیں۔ پہلے کی صورتحال کی طرف میں اشارہ کر چکا، اور اس دن میں ایک اور بات کا ذکر ضرور کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے ابراہیم پورے داؤد، تہران یونیورسٹی کے بہت ممتاز پروفیسر تھے اور ایران پاکستان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ ان سے کسی نامہ نگار نے پوچھا کہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایک شاعر محلی بود در ایران شناخت نمیشود، یعنی ایک محلے کا شاعر تھا، ایک محبوب مقامی شاعر تھا، اور اسے ایران میں نہیں جانا پہچانا جاتا۔ یہ تھی صورتحال جس میں سب سے پہلے تاج الاسلام نے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد رد عمل کے طور پہ اور اقبال سے اپنی شدید محبت کا ثبوت دیتے ہوئے محیط طباطبائی نے اپنا خاص نمبر نکالا۔ محیط، اس کا پرچے کا نام بھی محیط تھا، اور یہ 1945 کا واقعہ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، اور مجھے کہنا چاہیے کہ یہ غلط فہمی بھی شاید محیط طباطبائی نے پھیلائی ہے، حالانکہ محیط طباطبائی تھے تو اقبال کے بڑے عاشق، لیکن ایک غلطی کر بیٹھے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جب ایران میں ہزارہ فردوسی منایا گیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس میں ٹیگور کو تو مدعو کیا گیا لیکن اقبال کو نہیں بلایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اقبال کو باقاعدہ ایران سے ان کی وزارت نے دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن یہ زمانہ وہ تھا جب اقبال خاصے علیل تھے، لہٰذا انہوں نے آنے سے مانا۔ میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ خط میں خود دیکھ چکا ہوں جس میں دعوت دی گئی اقبال کو، اور جس کے جواب میں اقبال نے ان سے معذرت کی کہ میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی بہت عام ہے، لہٰذا اس کا ازالہ بھی ضروری تھا۔ اچھا، اس ہزارہ فردوسی میں افغانستان سے بہت ممتاز شاعر تھے اور علامہ اقبال سے محبت کرنے والے تھے، محمد صقر گویا۔ یہ جانتے ہوں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں افغانستان سے تشریف لائے ہوئے اقبال شناس۔ تو انہوں نے اس ہزارہ فردوسی میں ذکر چھیڑ دیا کہ یہ بتائیے کہ اقبال کے، اور یہ ظاہر بار ہزارہ فردوسی تہران میں ایک جشن منایا جا رہا تھا، تو اس موقع پہ ملک الشعراء بہار صرف ایک کتاب کا نام لے سکے، اس وقت صرف ایک کتاب کا نام لے سکے، اور ایک اور صاحب تھے، ایرانی تھے، انہوں نے راوندی کی مشہور کتاب ہے راحت الصدور، راحت الصدور جس کو ڈاکٹر محمد اقبال نے، جو اورینٹل کالج میں فارسی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایڈٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے وہ کتاب جو تھی اس کی تدوین اور ترتیب حضرت علامہ اقبال کے کھاتے میں ڈال دی، جبکہ وہ اقبال الگ تھے، یہ الگ تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی اس وقت ایران میں جب اقبال شناسی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آغاز ہونے کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب اقبال کے بارے میں وہاں یہ روایت گویا ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی کہ اقبال پاکستانی نہیں، ایرانی شاعر، ہمارے شاعر۔ تو لیکن یہ بہت بعد میں جا کے ہوا، اور اس ضمن میں دو شخصیات کا ذکر میں ناگزیر سمجھتا ہوں، ایک مومن راشد اور ایک خواجہ عبدالحمید عرفانی۔ خواجہ عبدالحمید عرفانی نے بہت کام کیا اور ایران کے طول و عرض میں وہ گئے اور اقبال کے نام اور کلام سے اہل ایران کو آگاہ کیا۔ خود انہوں نے کئی کتابیں لکھی، علومی اثر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اسی طرح ضرب کلیم کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور ایک بہت ہی ان کی اچھی کتاب ہے، وہ ہے اقبال ایرانیوں کی نظر میں، بہت قدیم کتاب ہے، اور رفیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ کتاب اقبال اکیڈمی ہی نے ایک زمانے میں شائع کی تھی، اور وہ اتنی اہم کتاب ہے کہ میرا خیال ہے اس کا ایک ہی ایڈیشن چھپا، رفیقی صاحب سے میں درخواست کر رہے ہیں، ہاں اس کو دوبارہ چھپنا چاہیے، وہ بڑی اہم کتاب ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک خوشخبری یہ سناتے چلے کہ ظفر ایبک
اور مختار مسعود کے تسلسل میں درمیان میں جو گیپ تھا وہ عرفانی صاحب کی یادداشتیں ہیں، وہ بھی ہم شائع کریں. بہت اچھا ہے. سماعت کے آخری مراحل. اقبال اکیڈمی الحمدللہ بڑی خدمت کر رہی ہے ادب کی اور اقبال شناسی کے حوالے سے اس کی بہت خدمات ہیں، قابل تعریف ہیں، اور یہ کام بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا. تو میں یعنی ذکر کر رہا تھا ابراہیم پورے داؤد کا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اقبال پر گویا تصانیف کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے. اچھا، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، یعنی بہت اچھی اور اہم چیزیں بھی لکھی گئی اور بہت خراب چیزیں بھی لکھی گئی. تو میں اس کی طرف آگے چل کے اشارہ کروں گا. مثال کے طور پہ صاحب تھے اور زندہ ہیں تو سلامت ہے، محمد بقائی ماکان صاحب کی بے خبری کا عالم جو ہے اس کی تفصیل تو میں تھوڑی سی آگے چل کے عرض کروں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بانگ درا اور باری جبریل علامہ اقبال کی مصنوعیاں. آپ اس سے اندازہ لگائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، اور اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ اردو جانتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف میں بعد میں اشارہ کروں گا. بہرحال اب ڈاکٹر حداد عادل میرے ذہن میں آتے ہیں. انہوں نے پوری نظم کہی اقبال پہ اور نثر میں بھی لکھا. تو نظم میں وہ کہتے ہیں کہ مرگرا در حضرت اقبال ہرگز راہ نیز. اور میں یہ پاکستانی لہجے میں پڑھ رہا ہوں، مرگرا در حضرت اقبال ہرگز راہ نیز، تھا زبان فارسی زندیز او ہم زندے است. تو اور نثر میں کیا کہا کہ نہ صرف ایران و پاکستان کے فارسی زبان اسے فراموش نہیں کر سکیں گے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اسے اپنے دل کی تہوں میں محفوظ رکھیں گے. یہ حداد عادل کا قول ہے، کیونکہ اقبال کی فکر کا منبع قرآن اور حکمت اسلامی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حداد عادل نے بالکل صحیح مآخذ کی نشاندہی فرمائی. اچھا، ابھی ایران میں اقبال شناسوں کی ایک بڑی تعداد ہے. میں اگر صرف نام کے معنی شروع کر دوں تو میرا خیال ہے 15 منٹ تو شاید اسی میں لگ جائیں. میں چند نام جو ہیں جو بہت نمایاں ہیں اور کچھ ایسے نام جنہوں نے بعض اہم کتابیں لکھی ان کی طرف اشارہ کروں گا. محمد اسلامی ندوشن ان لوگوں میں ہیں، اب مجھے معلوم نہیں، غالباً ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. میں ایران میں تھا، کاش میں ان سے ملتا. وہ بہت ہی ممتاز دانشور تھے، لیکن میری محرومی ہے کہ میں ان سے نہیں مل سکا. اسلامی ندوشن ہیں، غلام حسین یوسفی ہیں، مجتبیٰ مینوی ہیں، علی شریعتی کا نام تو خاص طور پہ ابھی میں آگے چل کے لوں گا، فروز ظفر ہیں، حسین خطیبی، سید غلام رضا سعیدی. یہ وہ لوگ ہیں جو گویا ایک طرح سے ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے اقبال کو پہچانا اور اقبال کی عظمت کو عام کیا. حسین خطیبی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. انہوں نے یہ کہا ایک موقع پہ کہ جناب یہ ہمارے یہاں 3 اسالیب بڑے مشہور ہیں. اسالیب کو سبک کہتے ہیں، سٹائل کہتے ہیں. تو وہ حسین خطیبی خود اسٹائلسٹکس کے بہت ماہر تھے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے نہ تو سب کے خراسانی سے تعلق رکھتا ہے، نہ سب کے ہندی سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ سب کے عراقی سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہم اس اسٹائل کو کوئی نام دے سکتے ہیں تو یہ سب کے اقبال ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا خلاف ہے. اچھا، اب میں یہ عرض کروں کہ تہران سے ایک مجلہ نکلتا تھا جس کا نام تھا ارمغان. ارمغان میں پہلی دفعہ اقبال کی سوانح عمری ان ابتدائی برسوں میں چڑھی. اچھا، اس کے بعد تو کتابیں بہت لکھی گئیں، میں کتنے نام لوں، لیکن ان میں 2-4 نام اور ان کی کتابوں کا میں ضرور ذکر کروں گا. اچھا، مثلاً
ایک صاحب حیات ہیں، ایران میں ہیں، مہدی محبتی، ان کی کتاب ہے رویش میں ذرا دیکھوں، ہاں نہیں وہ ان کی ہے مکان صاحب کی، صدائے رویش خیال۔ صدائے رویش خیال میں انہوں نے ایک بار، ایک تو ان کا اسٹائل بہت زبردست ہے، نہایت عمدہ فارسی لکھتے ہیں محبتی صاحب، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اقبال کا ہم پر صرف یہ احسان نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں نئے خیالات سے آگاہ کیا اور اسلام کی عظمت اور حقانیت کو آئینہ کیا، بلکہ ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہماری توجہ اس فارسی کی طرف منسوب کی جو ہماری، یعنی ان کی طرف توجہ دلائی جو بہت اہم فارسی تھی، ایسا اسلوب تھا جس کو آج ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہمارا کلچر اس وقت ڈاماڈول ہے۔ اقبال کی فکر ایسی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اس عظیم فارسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور اقبال کے افکار سے اپنے کلچر کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مختصر خلاصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح اور ناموں میں ایک صاحب قادر فاضلی ہیں، میری ان سے ملاقات تہران میں بھی ہوئی اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی، بہت لائق فائق بزرگ ہیں۔ انہوں نے دین الدنیا از دیدگاہ اقبال کے نام سے ایک کتاب لکھی، مختصر کتاب ہے لیکن بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کا ایک موضوعی اشاریہ تیار کیا، ایک موضوعی فرہنگ تیار کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر توجہ مبذول کراؤں گا ہمارے دوست کی کہ اس کتاب کا بھی، اس موضوعی فرہنگ کا بھی اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس ضمن ہم ڈاکٹر علی بیاض صاحب کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، ایران سے ابھی ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قطرہ اشک برتربت اقبال کے نام سے حسین رزمجو کی ایک کتاب ہے، اور کتاب تو کوئی بہت گہری نہیں ہے لیکن اس کا ایک پہلو قابل توجہ ہے کہ اس میں انہوں نے اقبال اور ڈاکٹر علی شریعتی کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، علی شریعتی کا ذکر ہے تو میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ 1979 کے انقلاب ایران کے جن 3 بنیاد گزاروں کے نام لیے جاتے ہیں ان میں ایک بڑا نام جو ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا ہے، لیکن آپ کو اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ ان میں ایک نام حضرت علامہ اقبال کا بھی ہے۔ جیسے 3 بنیاد گزار ہیں انقلاب ایران کے، یعنی ان میں پہلا نام تو آپ کو معلوم ہے امام خمینی کا ہے، اس کے بعد دوسرا نام جو ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا ہے، اور تیسرا نام حضرت علامہ اقبال کا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے، ایران کے ایک دانشور ہیں علی نوروزی۔ علی نوروزی نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اقبال کا کلام تو خیر مقبول ہوا ہی، لیکن اقبال کی زبور عجم خاص طور پہ اور زبور عجم میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ مشہور غزل ان کی، چون چراغے دول سوزان در خیابان شما، ای زمانان عجم جان منو جان شما، میرسد مردی که زنجیر غلام بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما۔ یہ پوری غزل ہی اس قابل ہے۔ یہ غزل خاص طور پہ کہتے ہیں مقبول ہوئی، علی نوروزی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، باہر کھلی جگہوں پہ حضرت علامہ کو یاد کرتے تھے۔ زبور عجم کی یہ غزل خاص طور پہ پڑھی جاتی تھی اور اقبال کو دار دی جاتی تھی۔ بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ علی شریعتی حسین رزمجو نے تقابل کیا ہے علی شریعتی اور اقبال کی فکر کا، اور وہ بلا شبہ ایک ایسا تقابل ہے جو جسے بہت عام سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح فرہاد حسن زادے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک کتاب لکھی چراغ لالا کے نام سے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے کہ یہ ترکیب وہی ہے، چون چراغ لال سوزن در خیابان شما۔ اچھا، محمود حکیمی کی ایک کتاب ہے در مدرسہ اقبال لاہوری، وہ بھی مختصر کتاب ہے لیکن اچھی کتاب ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ
ایرانیوں نے ایک کام ایسا کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس اخلاص کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں کیا جو وہاں کی وزارت آموزش و پرورش نے کیا ہے. پرورش و آموزش و پرورش، یعنی ان کی وزارت تعلیمات کہہ دیتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب تو یہ تیار کی، اقبال لاہوری در کتاب های درسی جمہوری اسلامی ایران. یہ کتاب جو ہے یعنی بہت اچھی کتاب ہے، جس میں اقبال کے کلام کا انتخاب کیا گیا ہے، خاص طور پہ ایسا کلام جو نوجوانوں میں نئی زندگی کی حرارت اور حرکت پیدا کر سکے. اچھا، اب یہ نام تو بہت سے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے میں کچھ اور ناموں کا ذکر کروں گا آگے چل کے، لیکن سر دست میں ذکر کرتا ہوں ہمارے بزرگ دوست ہیں ہمارے، جن کا میں پہلے بھی نام لے چکا ہوں، محمد بقائی ماکان. عربی جاننے والے جانتے ہوں گے کہ مجھ سے ایک دوست نے ایران میں پوچھا کہ ماکان چطوری؟ میں نے کہا کماکان. پھر انہوں نے شرارت سے پوچھا کہ ماکان چطوری؟ میں نے کہا ماکان، یعنی ماکان نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. یہ محض تورن تھا. میں یہ عرض کروں کہ اقبال پر بہت کتابیں لکھی، تراجم کیے، یعنی انگریزی سے فارسی تراجم کیے. میں ذرا یہ بہت کتابیں لکھی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایران کے اقبال شناسوں میں یہ واحد آدمی ہیں جن کی کتابیں کوئی تقریباً 2 درجن تو اس وقت ہی تھی. اب تو میرا خیال ہے شاید 5 7 10 کتابوں کا اور اضافہ ہو گیا ہوگا. لیکن میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران میں اب ایک چیز کی جو کمی محسوس ہوتی ہے اور جس کی طرف میں نے 2006 میں جب میں ایران ہی میں تھا میں نے اشارہ بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ جو علامہ طباطبائی یونیورسٹی ہے تہران میں، انہوں نے ایک مرکز اقبال قائم کیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ مرکز اقبال جو ہے پوری طرح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اس میں بہت سے لوگ ایرانی دانشور شامل ہوئے. مجھے کچھ نام تو شاید میں نے اپنی یادداشت کے لیے لکھ بھی دیے تھے. یعنی ان میں ایک تو طباطبائی یونیورسٹی کے صدر الدین شریعتی تھے، احمد تمیم داری تھے، مصطفیٰ سبزواری تھے، حسن حائری تھے. اور حسن حائری کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے، یہاں کے جریل میں. اس وقت حسن حائری سلامت تھے اور بڑی اچھی گفتگو کی. اور بقائی ماکان تھے. بقائی ماکان صاحب نے بھی تقریر کی، مجھے بھی موقع ملا اس میں اظہار خیال کرنے کا. اور میں نے وہاں جو بات کہی وہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیے کسی بھی بڑے لکھنے والے کو یا کسی بھی بڑے شاعر کو، دانشور کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کا اور اس کی نثری تحریریں اگر ہوں یا جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی اس کی لیگیسی ہے، اس کو کلیتاً پڑھیں. اقبال کے ضمن میں نے کہا کہ اہل ایران نے بڑی محبت سے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بقائی ماکان صاحب نے تو بہت لکھا اور دوسرے دانشوروں نے بھی، لیکن وہ اردو نہیں جانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اقبال کا کلام 2/3 فارسی میں ہے، لیکن 1/3 اردو میں بھی ہے. والی جبریل جیسی اور ضرب کریم جیسی بے مثال تصانیف بھی ہیں. ارمغان حجاز کا حصہ اردو ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اہل ایران کو چاہیے کہ وہ اردو سیکھیں. اب الحمدللہ دانش کے تہران میں تو علی بیات بیٹھے ہیں، ہمارے کاؤنسی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وفای زمانش ہیں، اور بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کا چراغ روشن کر رکھا ہے. اور تہران کی حد تک ان لوگوں کا مختلف دانشوروں سے رابطہ بھی ہے. لیکن اس کو بڑھنا چاہیے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دانشور جو اقبال سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ اردو سیکھیں. اچھا، نہ صرف اردو سیکھیں بلکہ اگر کوئی اردو والا ہو تو اس سے مشورہ بھی کریں. میرا مثال کے طور پہ یہی آپ دیکھ لیجیے کہ بانگ درا
جس میں علامہ کی غزلیں بھی ہیں، جس میں علامہ کی کتاب بھی ہیں، جس میں علامہ کی طویل نظمیں بھی ہیں، مختصر نظمیں بھی ہیں، ان کے بارے میں کہنا کہ یہ مثنوی ہے تو کوئی بات تو نہیں ہے. یا اسی طرح والد جبریل کے بارے میں یہ کہنا تو مطلب کہ چونکہ دونوں اصول ہیں اور مکان صاحب نے لکھے، تو اس وجہ سے اس طرف بہت توجہ دینے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات جو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلکہ دوسری نہیں، اب تو تیسری چوتھی بات ہوگی جو مجھے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کتابیں تو بہت لکھی گئیں، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل ایران نے ایک اور بڑا کام کیا. یعنی اتنی کانفرنسیں کم و بیش، مجھے یاد ہے کہ 9 نومبر کو تو خود پاکستان کے سفارت خانے میں، جس میں میں بھی جاتا تھا، 3 سال میں وہاں رہا، تو موقع ملا مجھے. ہر سال 9 نومبر کو اقبال کی یاد میں وہ ایک نشست کرتے تھے جس میں بہت سے ایرانی بھی آتے تھے اور علامہ اقبال کو منظوم خراج عقیدت پیش کرتے تھے. اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ علامہ کو منظوم خراج عقیدت 2-4 لوگوں نے پیش نہیں کیا، 20 لوگ ہیں، بڑے بڑے ممتاز لوگ ہیں جنہوں نے علامہ کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک صاحب جن سے ایران میں میری بہت ملاقاتیں رہیں وہ تھے عبدالرفیع حقیقت. عبدالرفیع حقیقت کی ایک کتاب تو بڑی اہم ہے اور وہ ہے ایران از دیدگاہ اقبال نام ہوئی. اچھا، لیکن ان کا ایک امتیاز ایسا ہے جس کا سن کے آپ سب خواتین و حضرات خوش ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہر ہفتے اپنے گھر اقبال کے حوالے سے نشست کا انعقاد کرتے ہیں. ہر ہفتے، یعنی کم از کم 2005 سے 8 تک جب میں وہاں رہا تب تک تو یہ تھا. اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا صورت ہے، کیونکہ میں ایران آخری بار 2016 میں گیا، اس کے بعد نہیں جا سکا. تو انہوں نے یہ کمال ان کا یہ ہے کہ یہ نشست منعقد کرتے ہیں اور اس میں گفتگو صرف اقبال کی فکر پر اور اقبال کے فلسفے پہ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عبدالرفیع حقیقت جیسے لوگ موجود ہیں. ہمارے یہاں عبدالرفیع حقیقت کوئی نہیں ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ علیہ سلامت رکھے. انہوں نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اقبال کے کلام کی بہت عمدہ تضمینیں لکھی ہیں، کیونکہ وہ شاعر بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پہ پیام مشرق میں علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، نہ رضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد، فطرت شفت کہ از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد. اتنی بے مثال غزل جو ہے اس کی تضمین کی ہے اور بڑا اچھا شعر ہے. میں صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عاشقاً مجھتے کہ شوری سری پیدا شد، از طرف خانہ جان نغمہ کری پیدا شد. اقبال پر بہت سی کانفرنسیں، ساری کانفرنسیں ہر دوسرے تیسرے سال ان کی وزارت آموزش کی پرورش جو ہے وہ بھی کرتی رہتی ہے. اچھا، دانشگاہ تہران کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا اس حوالے سے کہ ڈاکٹر علی بیاض یہاں تشریف فرما ہے. میں اس زمانے میں وہیں تھا 2005 اور 2008 کے زمانے میں. تو اس میں ایک کانفرنس نومبر 2007 میں منعقد ہوئی جس کا نام تھا علامہ، عنوان تھا اس کا علامہ اقبال اور نسل نو. اس میں شعبہ اردو کے تعاون کے ساتھ، اور اس میں ڈاکٹر سلیم مظہر، ڈاکٹر ناصر اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہمارے سفارت خانے کے جو تھے انہوں نے شرکت کی. خود ڈاکٹر علی بیاض نے شرکت کی اور بہت اچھی گفتگو کی. اچھا، اسی طرح 2010 میں مجھے دعوت نامہ ملا تہران یونیورسٹی سے کہ آپ یہاں آئیں. چنانچہ 1 مہینہ میں نے وہاں مزید پڑھایا، 3 سال تو پڑھایا ہی میں نے. تو یہ 5 مئی 2010 کو یہ کانفرنس ہوئی اور اس کا عنوان تھا علامہ اقبال اور اتحاد عالم اسلامی. اس میں جو کلیدی مقالہ تھا وہ پیش کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا. تو اس میں بھی بہت سے دانشور تشریف لائے اور بڑا اچھا رہا پروگرام. یعنی نہ صرف یہ کہ شعبہ اردو بلکہ شعبہ فارسی اور دانشکدہ زبان ہے خارجی کے بہت سے اساتذہ نے اس کی شرکت کی اور بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. تو
تو اب کہنا یہ ہے کہ اچھا اس کے علاوہ بھی بہت کام ہو رہا ہے اس وقت. ہماری دانشگاہ پنجاب اور تہران کی مختلف دانشگاہیں اور اس کے علاوہ مشہد اور دوسرے علاقوں سے لوگ جو ہیں اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ان کے وہ ہو رہے ہیں، مریو سائن ہو رہے ہیں. تو توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید کام ہوگا. باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن میں بہت اختصار سے کام لے کے صرف آخر میں 2-3 کتابوں کے نام لوں گا. اور یہ وہ کتابیں ہیں جو خوش قسمتی سے مجھے ابھی چند دن پہلے ملی ہیں اور میں نے ابھی ان کی ورق گردانی کی ہے. ان کو بہت توجہ سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ کتابیں شاید آپ لوگوں کے لیے نئی ہوں گی. ان میں ایک تو ہے اقبال و ایران جو 2019 میں چھپی، اور یہاں اس کا ذکر اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ یہ جو آج کی تقریب ہو رہی ہے، یہ کانفرنس ہو رہی ہے، یعنی مؤسسہ ایکو اور ہمارے اقبال اکیڈمی کے اشتراک کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ تینوں کتابیں مؤسسہ ایکو نے شائع کی، یعنی ECO نے شائع کی. یعنی پہلی کتاب ہے اقبال و ایران جو 2019 میں لکھی گئی، ایک ہے اقبال ماں جو 2021 میں شائع ہوئی، اور ایک ہے اقبال در جہان معاصر فارسی، یہ 2022 میں شائع ہوئی. اور یہ تینوں کتابیں جو ہیں یہ ایک خاتون ہیں ڈاکٹر حکیمہ دسترنجی، انہوں نے یہ کتابیں شائع کی ہیں. اور چونکہ ابھی مجھے ان کو بہت توجہ سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لہٰذا میں ان تینوں کتابوں کے حوالے سے کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا. میں آخر میں احمد رجائی کا ایک قول آپ کی خدمت میں نقل کروں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ قول بہت قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں میرے خیال میں اقبال ایک نو دریافت بر اعظم کی مانند ہیں جس میں کتنے ہی دلاویز اور قابل غور چیزیں ابھی بہتر ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی پرمغز اور علمی گفتگو تھی. وقت کی چونکہ قلت ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو کم وقت میں بہت اچھے طریقے سے سمیٹا. میں آپ کی آمد کی بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. تو معزز حاضرین، ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر علی بیاض. یہ میرے بھائی ہیں، بس ایران چلے گئے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی معذرت، مقالہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باوجود استاد بزرگ خودم ڈاکٹر صاحب میرے بہت ہی عظیم استاد ہیں. میری ان سے بڑی محبت ہے اور ان کے سامنے بھی میں بالکل ایک طالب علم بن کے بیٹھا ہوں. خیال تک تو خود میں کچھ شجاع تھا، لیکن اس طرح مجھے جو جذبہ ہے ڈاکٹر صاحب میں نے اچھا میرے مقالے کا عنوان ہے الموانع حجاز کی منتخب فارسی دو بیتیوں کی فنی و فکری خصوصیات. یہ جو عنوان ہے دو بیتی، تو یہ دو بیتیاں ہیں جو میں نے دیکھا ہے غلطی سے اردو میں رباعیات بھی، اقبال کی رباعیات کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کو دو بیتیوں کا کہا. اس پہ تو اردو میں بھی کئی مضامین لکھے گئے ہیں کہ ان کو دو بیتی ثابت کرنے میں. علامہ اقبال کی فارسی شاعری ان کے اپنے قول فارسی ہی میں ان پر نازل ہوتی تھی. انہوں نے سفر افغانستان میں سید سلیمان ندوی مرحوم سے فرمایا تھا کہ بچپن کے زمانے میں جب وہ صبح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے والد مرحوم نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم قرآن کی تلاوت ایسے کیا کرو کہ جیسے قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فارسی شاعری ہو یا اردو شاعری، ان کے کلام پر الہام کا گواہ ہوتا ہے. یعنی یہ کلام آیات قرآنی پر ان کے غور و خوض و تعمق اور تفکر کا نتیجہ ہے. غور و فکر اور تعمق و تفکر کا یہ سفر انہوں نے بقول خود مولانا روم کی رہنمائی میں طے کیا ہے. یہ محتاج بیان نہیں کہ ان کی اردو اور فارسی شاعری دونوں نے ان کی قرآن فہمی سے اثرات قبول کیے ہیں
اور ان کی اردو اور فارسی شاعری کا ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع اور ایک ایک لفظ بلا شک و تردید اہم ہے۔ 21ویں صدی میں اور موجودہ حالات میں فارسی قارئین اردو کلام اقبال سے اور اردو زبان کے قارئین ان کے فارسی کلام سے خاص طور پر جدید نسل بے بہرا نہیں تو کم بہرا ضرور ہیں۔ یعنی ایسے حالات میں اقبال فہمی میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو کہ ان کے فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے کلام کو پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے اقبال شناسوں پر یہ بہت اہم فرض عائد ہوتا ہے علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی تصورات و خیالات کو آسان طریقے سے نسل نو کو منتقل کریں اور سمجھائیں۔ اقبالیات کے ایک قاری اور علامہ اقبال کی شاعری، خیالات و تصورات کے شیدائی کے طور پر مجھے اکثر ان کی فارسی اور اردو نظموں کی تشریح و توضیح کے مطالعہ کرنے اور اہل علم سے سننے کا موقع ملا ہے، جہاں انصاف کی روح سے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کی بعض نظمیں، غزلیں اور حتیٰ کہ بعض قطعات و اشعار خاص طور پر بہت مشہور و مقبول ہوئے ہیں، اور اقبال شناس و محققین اقبالیات ان کے تصورات و خیالات کی تعبیر و توضیح میں اکثر و بیشتر بعض خاص نظمیں، غزلیں اور قطعات و اشعار پیش کرتے ہیں، اور باقی اشعار کا ذکر کم یا بالکل کم ہوتا ہے، اور اس کم توجہی کی وجہ سے ان کے فارسی اور اردو کلام کے معتدل حصے ایسے ہوتے ہیں کہ اقبال دوستوں کی فہم و دسترس میں نہیں آئے ہیں۔ ایسے میں اس کام کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ ماہرین اقبالیات کو یہ چاہیے کہ اپنے علم و ظرف کے مطابق اس کوتاہی کو دور کریں تاکہ اقبال کے خیالات و تصورات کی صحیح و مکمل شکل دنیا کے سامنے پیش ہو سکے۔ اس تمہید کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں ارمغان حجاز کی دو بیتیاں بھی کلام اقبال کے اس حصے میں شمار ہوتی ہیں جس سے بہت کم اعتنا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس وقت بقدر بضاعت کچھ منتخب دو بیتیوں کی فکری و فنی خصوصیات واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ارمغان حجاز میں کل 349 دو بیتیاں ہیں جو کہ 5 عناوین حضور حق، حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ملت، حضور عالم انسانی اور بیاران طریقت کے تحت لکھی گئی ہیں۔ عام طور پر یہ دو بیتیاں ہی ہیں جو روایات اقبال کے نام سے بھی مشہور ہوئی ہیں، جبکہ فی الواقع یہ مفاعیل فعول بحر حزج مسدس محسوب کے وزن و بحر میں ہیں، جو دو بیتی کا مخصوص وزن ہے۔ رباعی کے اوزان مختلف ہیں جنہیں بالعموم لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے ضعفات پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال نے 5ویں صدی ہجری قمری کے ہمدان کے مشہور عارف شاعر بابا طاہر کی دو بیتیوں سے متاثر ہو کر ان کے وزن و بحر میں یہ دو بیتیاں لکھی ہیں۔ میں بریکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بابا طاہر کے شہر کا ہوں اور بارہا مجھے ان کے مزار پہ جا کے وہ ڈاکٹر صاحب نے سامنے سے دیکھا ہے، بہت بڑا خوبصورت مزار ہے، اور ان کی کل دو بیتیاں جو ہیں ان کے مزار میں وہ سب وہ دیوار پر ہیں، اور مجھے کسی زمانے میں تمام وہ دو بیتیاں یاد تھیں، لیکن اب تو جی بابا طاہر کی ان دو بیتیوں میں عاشقانہ، اخلاقی اور عرفانی مضامین کے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر ملتا ہے۔ ڈاکٹر محمد ریاض کا خیال ہے خیام مشرق کا ابتدائی حصہ لال دود اور ارمغان حجاز حصہ فارسی سراسر دو بیتیوں پر مشتمل ہے۔ اس غزل میں ارمغان حجاز اور بال جبریل میں متعدد دو بیتیاں ہیں، اور یہ بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ غزل اس طرح ہے۔ فنکار کے لیے تخلیق اور اس کا یہ جملہ یعنی جو وجہ میں نے اس مقالے کو لکھا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فنکار کے لیے تخلیق اور اس کا تخلیقی تجربہ بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اپنے تخلیق شدہ فن کی تخلیق کے دوران اپنی تمام توجہ اور فکری اور ذہنی توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ارمغان حجاز کی ان دو بیتیوں کی ایک ایک لفظ اور مصرعے پر اور اشعار پر غور و خوض کی ضرورت ہے،
لگتا ہے علامہ اقبال نے ایک ایسی محفل سجائی ہے جس میں پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، پھر حضور رسالت مآب کی خدمت میں نہجیہ کلام پیش کیا جاتا ہے، تیسرے مرحلے میں ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر عالم انسانی کی طرف سمند سخن کو دہراتے ہیں اور آخر میں یاران طریقت سے دل کی بات کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ ان کی آخری عمر اور پختگی کامل کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ وہ اب ہم گوئی و گزیدہ گوئی کے قائل نظر آتے ہیں۔ اگرچہ انتخاب کا عمل بہت مشکل کام ہے، اس کے باوجود میں نے چند بیتیوں کا انتخاب کیا ہے اور اب یہاں میں چند میں سے چند بیتیوں کا جو انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علامہ کے نزدیک دل کی بڑی اہمیت ہے۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے کلام میں انہوں نے دل کی اہمیت اور مرتبت پر بے شمار اشعار کہے ہیں۔ ارمغان حجاز کے پہلے حصے حضور حق میں بھی علامہ نے کئی دو بیتیوں میں دل کے متعلق بات کی ہے۔ دل ما بی دلان بردند و رفتند، مثال شعله افسردند و رفتند، یا یک لحظه با آمان درآمیز که خاصان باده ها خوردند و رفتند۔ وہ ہم بے دلوں کے دل لے کر چلے گئے، ہمارے دل کو شمع کی طرح بجھا کر چلے گئے۔ عام لوگوں سے مل جل کر رہو کہ خواص کئی دفعہ باده خواری کر کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے مسئلے میں بے دل کی ترکیب مشہور خلائق ہے، لیکن علامہ اقبال نے دل بے دلان بردن کا نیا فارسی محاورہ بنایا ہے جو قابل غور ہے۔ خیال انگیز بات یہ ہے کہ جب عاشق بے دل کا دل پہلے سے غارت ہو چکا ہے، دلربا یعنی دل کے غارت کر کون سا دل دے گئے؟ ہم نے حضور حق میں دل دے ہی دیا تھا۔ دوسرے مصرع میں شعلہ افسردن کی ترکیب شمع بجھنے کے مفہوم رکھتی ہے۔ اب جب خواص شراب معرفت پی کر میدان چھوڑ گئے ہیں، تم آؤ اور عام لوگوں سے مل جل کر رہو۔ درآمیختن مخلوط کردن علامہ اقبال اپنے کلام میں جب خدا کو اپنے خالق کو مخاطب کر کے جب مخلوق اپنے خالق کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے تو بڑی بے باکی سے گویا ہوتے ہیں علامہ اقبال کہ ان کا دل کیوں اور کس طرح کی گرہ کھولنے میں مصروف ہے۔ اسی طرح میں نے چند اور دو بیتیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک دو بیتی دل من در گشاد چند و چون است، نگاهش از مه و پروین بلند است، بده ویرانی در دوزخ او را که این کافر بسی خلوت پسند است۔ میرا دل کم و کیف کی گرہ کھولنے میں مصروف ہے، میرے دل کی نگاہ مہ و پروین سے پرے ہے۔ اس دل کو دوزخ میں ایک خاموش و پر خلوت گوشا دے دو، چونکہ اس کافر کو خلوت بے حد پسند ہے۔ علامہ اقبال اس دو بیتی میں اپنی گہری نگاہ اور بصیرت کا شاعرانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ ان کا یہ مدعا اردو اور فارسی نظموں میں بہت سے دیگر مقامات میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح دو بیتی میں اقبال نے اپنے آپ کو یا اپنے دل کو کافر کہا ہے، جبکہ کافر کا عام مفہوم تو منفی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس دو بیتی میں خود پر یہ تہمت کیوں دھری ہے، جبکہ بہت سے مقامات پر کافر کے منفی مفہوم و کردار بھی ان کی نظموں میں سامنے آئے ہیں۔ مثلا ضرب کریم کا ایک شعر ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اس دو بیتی میں مفہوم یعنی کافر کا جو مفہوم ہے الگ مفہوم مد نظر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اور دو بیتی ہے، دل بیگانه خود زین خاکدان نیست، شب و روزش ز دور آسمان نیست، تو خود وقت قیام خویش دریاب، نماز عشق و مستی را از آن نیست۔ اس دو بیتی میں دل بیگانے کی ترکیب سے اپنے دل کی اس زمین خاکی سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں
وہ جس کے دل رات کی گردش عام دل رات کی گردش آسمانی سے الگ ہے. ادائے نماز کے لیے جب مؤذن اذان دینا شروع کرتا ہے تو نمازی اٹھتے ہیں. علامہ اقبال بہت خوبصورت انداز میں عاشقان راستین کو یہ کہتے ہیں کہ اذان کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا اپنے قیام کا وقت خود سمجھ لینا چاہیے. ایک اور آخری دو بیتی میں پیش کرتا ہوں اور اجازت دوں گا. روم راهی که او را منزل نیست. میں یہ دری لهجه میں آقای روم راهی که او را منزل نیست. از آن تخم که ریزم حاصلی نیست. من از غمها نمی ترسم ولیکن مده آن غم که شایان دل نیست. اس دو بیتی کے دوسرے مصرع میں تخم ریزی کی فارسی ترکیب قابل غور ہے. یہ محاورہ فارسی میں کھیت میں بیج ڈالنا کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا ہے, جبکہ یہاں علامہ کا خیال یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں بلکہ بعض موجودات کے انڈے دینے کے مفہوم میں ہے. یہ فارسی محاورہ جو ہے اس میں افغانستان میں مروج ہے. اچھا یہ والا یہ اچھا تخم ریزی تخم پوشی تخم ریزی دونوں مروج ہے وہاں پر. اچھا. اور ہم ایران میں اس کے لیے بزرخشاندن اور بزرخشانی کے محاورے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. ہاں پھر ہم جو ہے نا فارسی میں نہیں کہیں گے, ایران میں کہیں گے جب ایران میں فارسی بولی جاتی ہے. صحیح ہے, آپ کا شکریہ. بہرحال وہ اس زمانے میں اپنے افکار عالیہ کے بیچ ڈالنے کی حاصل کوشش کا اظہار کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مقالہ تو جاری ہے لیکن مجھے بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر آپ کا بہت شکریہ. اصل میں وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے, ورنہ دل چاہتا ہے کہ ایرانیوں سے اردو سنتے ہیں. بہت اچھا, بہت پیارا انداز اور بہت ہی تحقیقی مقالہ ہے آپ کا. آپ کی آمد کا شکریہ. اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں ڈاکٹر سعد فیض الرحمان قریشی سے, آپ افغانستان سے تشریف لائے ہیں. منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کابل میں آج کل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ اپنا مقالہ پیش کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear Excellency, scholars, professors and lecturers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My article is about Iqbal's effects on Afghanistan's poets, and I'm going to present my article in Farsi because it is written in Farsi and my Urdu is not that much good, but I'm going to continue with Farsi and somewhere if needed with English. علامه اقبال لاغری از شاعران بیدارگری است که در احیا و تجدد استقلال مردم مشرق پیشگامتر از همه بودند. ما اگر در عرصه فقه و حدیث و مذهب امام شاه ولی الله دهلوی و امام شاه عبدالعزیز را پیشتازتر بدانیم، در عرصه سیاست علامه اقبال جایگاه نخست را دارد. علامه اقبال در تاریخ معاصر افغانستان از آن جایگاهی برخوردار است که فقهای مثل شاه ولی الله در عرصه فقهی برخوردار هستند.
درباره زندگی و مبارزات و فکرهای علامه اقبال کتاب‌های فراوانی نوشته شده و مقالات بسیاری وجود دارد. من نمیخواهم بعضی حرف‌هایی که شاید جدید باشه و بعضی حرف‌هایی که باید شاید تکراری باشه خدمتتان عرض کنم. جنگ مردم افغانستان با انگلیس‌ها از عناصری است که در تاریخ معاصر جایگاه خیلی بلندی دارد. این جنگ در واقع آغاز امیدواری برای مسلمانان تمام جهان به خصوص مسلمانان شبه قاره هند بود. اولین کسی که برای تشجیع جنگ‌های مردم افغانستان در برابر انگلیس‌ها اقدام کرد ملا عبدالحمید کشمیری بود. ملا عبدالحمید کشمیری کسی بود که اکبرنامه را برای غازی محمد اکبرخان سرود، کسی که در جنگ اول با انگلیس‌ها جنگید و در آن انگلیس‌ها تلفات بیشتری دیدند. این تشویق و ترغیب مردم افغانستان با حمیدالله کشمیری آغاز شد و با علامه اقبال لاهوری ادامه پیدا کرد. ای امیر ابن الامیر ابن الامیر، ای امیری کامگار. شما می‌بینید که علامه اقبال و مردم افغانستان و به خصوص آنانی که در مقابل استعمار می جنگیدند جایگاه خیلی بلند و بزرگی را قائل بود. من میخواهم راجع به چند حرفی که شاید برای بعضی ها تکراری باشد و شاید نباشد اشاره کنم. علامه اقبال با افغانستان علاقه ای داشت که میخواستم دو تا از داستانهایی که اتفاق افتاده، البته یکی در عرصه سیاست و دیگری در عرصه تصوف خدمت شما عرض کنم. وقتی علامه اقبال به افغانستان سفر کرد، علاوه از اینکه با شاه و ادبا و دانشمندان صحبت‌هایی داشت، در آن زمان عارفی در افغانستان وجود داشت به نام نور المشایخ فضل عمر مجددی. جناب آقای هوتکی کسی هست که مکتوبات امام ربانی را شرح کرده و در این مکتوبات می‌نویسد که در مجلسی که علامه اقبال و حضور نور المشایخ فضل عمر مجددی آمد، علامه اقبال از اونها یک سوال پرسید. گفتم جناب حضرت مجددی، مسلمانان را چی پیش آمده است که آن اقتداری که در آغاز اسلام داشتن امروز ندارند؟ نور المشایخ جواب دادند که جناب اقبال، در آغاز اسلام خلیفه و رهبر مسلمانان همچو ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودند و سیاستمداری چون خالد بن ولید. امروز مسند نشین اسلام منم، تو بگو کدام صفت عمر و ابوبکر و علی در من هست و شما که سیاستمدار هستید بگویید چه صفتی از خالد بن ولید در شما هست. علامه اقبال چندین دقیقه گریست و بعد دست نور المشایخ را بوسید و شما درست میگویید. علاوه بر این داستان‌های از رجال افغانستان، از شعرا و ادبا بسیار فراوان است که ما به یکی از داستان‌های بسیار نادر که شاید بسیاری از شما نشنیده باشین خدمتتان عرض کنم. ما در افغانستان دانشمند بزرگی داشتیم به نام علامه سلجوقی، صلاح الدین سلجوقی. ایشان از دوستان اقبال بودند و بارها وقتی ایشان در پاکستان که البته در آن وقت هنوز پاکستان وجود نداشت، در کراچی کنسول بودند، با اقبال دیدواری داشتند. علامه سلجوقی میگن روزی در کراچی در محفلی نشسته بودیم که صدا بلند شد دکتر اقبال آمد، دکتر اقبال آمد و در همین لحظه گفت که
جناب دکتر علامه اقبال از پهلوی من رد میشد و من از ایشان پرسیدم که جناب اقبال شما اهل کجا هستید و فارسی را کجا آموخته اید؟ علامه اقبال حرفی نزد، گذشت. پس از چند دقیقه آمد و پاره‌ای از کاغذ پیششان بود و او را به من دادند. وقتی پاره کاغذ را باز کردم نوشته بود نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم، تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است، ما پرورده یک نوبهاریم. این اولین شعر است که علامه اقبال برای علامه سلجوقی فی البداهه نوشت و بعد داخل دیوان علامه اقبال شد. به هر روز این گپ و سخن‌ها خیلی زیاد است و فرصت کم هست. من فقط چند شاعری که برای علامه شعر سرودن خدمتتان معرفی میکنم. اولین کسی که راجع به علامه اقبال شعر نوشته و از ایشان تمجید کرده ملک الشعرای قاری عبدالله خان است. ایشان عمری درازی یافتند و از عهد امیر عبدالرحمن خان تا عهد ظاهر شاه زنده بودند و علامه اقبال را ملاقات هم کرده بودند. در آن سالی که برای مهمانان هندی در افغانستان جلسه برگزار شده بود، در آن جمع که علامه اقبال، سید سلیمان ندوی و سید رأس مسعود بودند، قاری عبدالله خان شعری نوشته به نام خیر مقدم. عنوان شعر است خیر مقدم. اشعار زیاد است ولی من فقط کوتاه کم کم با معرفی شعرا از شعرها یاد میکنیم. عزیزان ز هندوستان آمدند، در افغانستان میهمان آمدند، در آنان یکی دکتر اقبال هند، سخن پرور و واقف از حال هند. ادیبی سخن گستری نکته سنج، که هر نکتهش بهتر آمد ز گنج. کلامش چو اوجی بلندی گرفت، سخن رتبه‌ای ارجمندی گرفت. شخصیت دومی که البته در مرثیه علامه اقبال هم شعری از ملک الشعرا داریم. اقبال رخت بست و ز هندوستان برفت، کان فیلسوفی عالم شرق از میان برفت. باید بنا رسایی بختی دژم گریست، که اقبال را گذاشت که زود از جهان برفت. دیگر رموز حکمت دین از که بشنویم، آن کاشف حقایق راز نهان برفت. این مرثیه‌ای بود که ملک الشعرا در فوت علامه اقبال نوشته بودند. دومین شخصی که به اقبال علاقه فراوان داشت ملک الشعرا صوفی عبدالحق بیتاب بودند. ما در افغانستان در عهد معاصر دو تا ملک الشعرا داشتیم که هر دو معاصر بودند و استاد و شاگرد بودند. ملک الشعرا از جمله شاگردان ملک الشعرا بیتاب از جمله شاگردان ملک الشعرای قاری عبدالله خان بود. ایشان راجع به علامه اقبال شعری دارد که در واقع ایشان را مرد آزاده و بیخواه قوم معرفی کرده. نوشته مرد آزاده داکتر اقبال، آن بیخواه قوم در همه حال. تا که جان داشت گفت آزادی، تا دم مرگ خواست استقلال. غیر خدمت برای هم نوعان، در سعی او دیگر نبود خیال. از برایش بهشت از در حق، همچو بیتاب می کنند سؤال. سومین شخصیتی که از اقبال متأثر بود و برای علامه اشعار سروده بود زنده یاد استاد محمد ابراهیم خلیل بود. محمد ابراهیم خلیل از دانشمندان و نویسندگان خیلی مطرح در تاریخ افغانستان هستند که ایشان مقالاتی و اشعار راجع به اقبال دارند. یکی از اشعاری که در محفل یاد بودیم دکتر علامه اقبال در کابل برگزار شده بود خدمت شما قرائت میشه بخشی از آن. بیار بادک محفل به نام اقبال است، به نام روز جهان احتشام اقبال است. چی باده؟ باده پرزور عشق آزادی، که وصف آن همه جا در کلام اقبال است. پیاده گیر که تبلیغ دین حریت، و قلقل لب مینا و جام اقبال است.
در اختتام هدایای مغفرت ز خلیل و جسم نامی و جان گرام اقبال است. شخصیت چهارمیه که در واقع اولین کسی است که در افغانستان اقبال شناسی و اقبال پژوهی را به او نسبت می‌دهند، زنده‌یاد عبدالهادی داوی پریشان است. عبدالهادی داوی پریشان از مشروطه خواهان بود و از دوستداران علامه اقبال و اولین کسی بود که کلیات اردوی اقبال را شرح نوشت و به زبان فارسی ترجمه کرد و در افغانستان به چاپ رسید. ایشان در شعر خطاب به اقبال میگه: صبا بگوی به اقبال خوشبیان از من، کلام توست که سر تا به پای آن اثر است. صدای زندگی از سرزمین مرده خوش است که ناله های اسیران ز سوزشی جگر است. شخصیت بعدی که تقریبا تمام ادبای افغانستان و حتی بسیاری از مردم در ایران و پاکستان ایشان را میشناسند، استاد خلیل الله خلیلی هست. ایشان در زمانی که روزها بر افغانستان تجاوز کرده بودند در پاکستان مهاجر شدند و در اینجا فوت کردند و بعد خواب و عزاب رمیمشان به دانشگاه کابل انتقال شد و در آنجا دفن شد. استاد خلیل الله خلیلی از جمله کسانی است که در اولین باری که ایشان به وظیفه رسمی گماشته می شوند، یکی از وظیفه هایی که به اونا سپرده میشه در وقت آمدن علامه اقبال وظیفه محرری به آنها داده میشه و ایشان راجع به علامه اقبال اشعار بسیار بلند و قصاید بسیار بلندی دارند. ای که ما را گردش چشم عقاب آموختی، دیده بیدار خود را از چه خواب آموختی. شام جمعی را رمودی از فروغ فیض روز، تیر شب را روز کردن ز آفتاب آموختی. با سببی که وقت خیلی ها کم هست ما بخوایم مختصر از جناب استاد عبدالحی حبیبی یاد کنم. عبدالحی حبیبی از دانشمندان بسیار بران افغانستان هست. به زبان پشتو، فارسی، عربی، اردو، سانسکریت و انگلیسی مسلط بودم و آثار بسیار گرانبهای خلق کرده که هم در ایران هم در افغانستان و حتی در پاکستان آثارشان به دسترس است و همه استفاده میکنند. ایشان در استقبال از پیام مشرق علامه اقبال بیت‌هایی دارند که من فقط میخوایم یک دو سه تایش خدمتتان عرض کنم و سخن را اختتام ببخشم. فراوان خفت مرد مشرقی زاد، نکرد از مجد دوری رفتگان یاد. فروغی شعله دل باز افسرد، و قید زندگی آزاده افتاد. نیامد از نجف آوای حیدر، نگفت اسرار بلخی را کسی باز. ز دشت خاوران و تور سینا، نیامد بال شهبازی به پرواز. ز دل آن جوشش و سوزی کهن رفت، تب و تاب از روان انجمن رفت. نوای بلبلان گردید خاموش، از آن سرسر که بالای چمن رفت. من سخنانم را تمام میکنم و شعری که امروز صبح برای علامه اقبال سرودم خدمتتان عرض میکنم و از حضورتان مرخص میشم. ای که در دل مرده دل را شوق و شور انداختی، باده را در جام ما از جام تور انداختی. میزنی با حضرت جبریل از لولاک دم، زین سخن در عالم ادراک نور انداختی. برگرفتی یک جهان اسرار از قرآن پاک، شور و غوغا زان سببها در زبور انداختی. ای معلم ای همای بخت ما ای پیر عقل، ای معلم ای همای بخت ما ای پیر عقل. ای معلم ای همای بخت ما ای پیر عقل. هرچه بی برگیست از مشرق به دور انداختی.
زنده کردید در تن ما قلب‌های مرده را، از سر ما دور بطلان غرور انداختی. آشتی دادی مسلمان را به رب العالمین، دست در دامان آن یاری غفور انداختی. رائدا حرفی تو گویی از زبان دلبر است، از شراب شعر در محفل سرور انداختی. بسیار تشکر. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अब हमारे नेक्स्ट स्कॉलर हैं उस्मान अब्दुल नासिर उस्मान मुस्तफ़ा, मिस्र से तशरीफ लाए हैं। उर्दू ज़ुबान व अदब की तफ़हीम व तरवीज में इनका ख़ास रोल है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना मकाला पेश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अल्लामा इक़बाल मिस्री अदीबों की नज़र में के बारे में गुफ्तगू करूँगा। अल्लामा इक़बाल अपनी फ़लसफ़ियाना फ़िक्र और आफ़ाक़ी शायरी की ज़रिए न सिर्फ बरसग़ीर बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी फ़िक्र का महवर उम्मत मुस्लिमा की बेदारी, इत्तेहाद और इस्लामी तहज़ीब का एहया था। मिस्र जो हमेशा आलम अरब इल्म व अदब का मरकज़ रहा है, इक़बाल के फ़िक्री सफ़र में एक अहम मकाम रखता है। इक़बाल के ख़यालात ने मिस्री अदीबों और दानिश्वरों को गहराई तक मुतासिर किया और उन्होंने इक़बाल को इस्लामी तहज़ीब का नदीर और एक फ़िक्री रहनुमा के तौर पर पेश किया। ये मकाला इक़बाल के मिस्र से ताल्लुक़ात, उनकी शायरी में मिस्री तहज़ीब की झलक और मिस्री दानिश्वरों के कलम से उनके मकाम का जायज़ा पेश करता है। मिस्र कलाम इक़बाल में नुमायाँ हैसियत रखता है और उनके कलाम मिस्र, उसके बाशिंदों और हालात के बारे में गहरी बसीरत का पता देते हैं। इक़बाल ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की दावत दी और उस इत्तेहाद की इब्तिदा दरियाई नील के किनारे मिस्र से लेकर काशगर की सरजमीन तक देखी। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, एक हूँ मुस्लिम हरम के पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबतागी का जहां। इक़बाल ने अहले मिस्र से के ऐवान से एक नज़्म भी लिखी जिसमें उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगामात दिए। ये नज़्म उन्होंने अबुल के सामने खड़े होकर तख्लीक की, जैसे वो कह रहे हों कि अबुल ने उन्हें ये सबक दिया कि वो अक़वाम जो अपनी तकदीर को बदलना चाहती हैं और अपने मामलात पर काबू पाना चाहती हैं, उन्हें सिर्फ इल्म हिकमत पर इक्तफा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें क़ुव्वत हासिल करना भी ज़रूरी है। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, खुद अबुल ने ये नुक्ता सिखाया मुझको, वो अबुल के है साहिब असरारी कदीम, दफ़ातन जिससे बदल जाती है तकदीर उमम, है वो क़ुव्वत के हरीफ उसकी नहीं अक्ल हकीम, हर ज़माने में दगरगू है तबीयत उसकी, कभी शमशीर मोहम्मद कभी चौबी करीम। इक़बाल की मिस्र और मिस्री अवाम से वाक़फ़ियत सिर्फ सकाफ़ती या तारीख़ी पहलुओं तक महदूद न थी बल्कि वो इस दौर के सियासी हालात से भी गहरी आगाही रखते थे। उन्होंने अपनी फ़ारसी नज़्म क़याम फ़ारूक के ज़रिए मिस्र के बादशाह शाह फ़ारूक को नसीहत और रहनुमाई का एक बेमिसाल पैगाम दिया। उस नज़्म में
اقبال نے شاہ فاروق کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، حکمت اور قیادت کو مشعل راہ بنانے کی تلقین کی۔ اقبال نے بصیرت سے بھرپور انداز میں اس نظم میں نہ صرف شاہ فاروق کو اصلاح کا مشورہ دیا بلکہ اس کے زوال کی پیش گوئی بھی کی، جو وقت کے ساتھ حقیقت کا روپ دھار گئی۔ ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مصر علامہ محمد اقبال کی توجہ کا مرکز رہی اور انہوں نے مصر کی تہذیب، تاریخ، جغرافیہ اور سیاسی و سماجی حالات کو بڑی گہرائی سے جانا۔ ان کی بصیرت افروز اور عالمگیر فکری نظام میں عرب دنیا بخصوص مصر کے لیے گہری محبت و گرمجوشی کا اظہار اور شکوہ ماضی کی یاد دہانی اور مستقبل کی بابت ایک امید افزا پیغام کی بازگشت واضح سنائی دیتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا خصوصاً مصر نے علامہ محمد اقبال کے افکار کو بے حد محبت اور عقیدت سے قبول کیا۔ ان کی فلسفیانہ فکر اور ان کی شخصیت نے مصری ادیبوں اور دانشوروں کے دلوں میں گہرا مقام بنایا، جو اقبال کو اسلامی تہذیب کے نقیب اور تجدیدی فکر کے علم بردار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ کو خاص پذیرائی ملی جب اسے مصر کی عظیم گلوکارہ ام کلثوم نے اپنی مدھر آواز میں گایا۔ لوگوں نے اس خوبصورت کلام کے خالق کے بارے میں جاننا شروع کیا اور یوں مصر کے ادیبوں اور دانشوروں نے اقبال کے افکار سے متاثر ہو کر ان پر قلم اٹھایا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب عزام، شیخ ساوی شاگان، ڈاکٹر نجیب الکیلانی اور دیگر معروف ادیبوں جیسے طه حسین، عباس العقاد اور احمد حسن زیاد نے اقبال پر مضامین لکھے۔ مصری ادیب احمد حسن زیاد، جو عرب دنیا کے ممتاز ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں، نے اپنی تحریر اقبال کی یادگار کو سلام، جس کا عربی اصل تحیہ لذکر اقبال، اس مضمون میں علامہ اقبال کی جامع فکر اور ان کے اسلام کی گہری سمجھ بوجھ کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اقبال نے اسلام کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھا، جیسا کہ اللہ نے اسے نازل کیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کی سیاست کو نافذ کیا۔ انہوں نے اپنی نظم اسرار خودی میں فرد کی ذات کو تقوی اور محبت کے ذریعے مضبوط کرنے کی دعوت دی۔ بانگدرا میں انہوں نے معاشرے میں شعور کی بیداری کے لیے انقلاب اور جہاد کی تلقین کی اور پیام مشرق میں اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے اتحاد اور تعاون کی دعوت دی۔ زیاد نے علامہ اقبال کی انفرادیت کو امتی مسلمہ میں منفرد مقام عطا کرتے ہوئے انہیں شاعر اسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور ان کا موازنہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہوئے نہایت بلیغ انداز میں لکھا۔ اگر حسان شاعر رسول تھے تو اقبال شاعر رسالت ہیں، اور اگر حسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا شرف حاصل تھا تو اقبال کو رسالت محمدیہ کی دفاع کا ایسا منفرد اعزاز حاصل ہے جس میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اگرچہ احمد حسن زیاد نے علامہ اقبال کا موازنہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن عربی ادب کا دین ڈاکٹر طه حسین نے اپنے مضمون اقبال ایک شاعر جس نے اپنا سکہ زمانے پر پٹھا دیا، اس مضمون میں اقبال کو عرب کے عظیم فلسفی شاعر ابوالعلا المعری کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اقبال کے ایک منفرد پہلو کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر طه حسین لکھتے ہیں، اقبال نے اپنی شخصیت پر اسی طرح مکمل ایمان رکھا جیسا ابوالعلا نے اپنی شخصیت پر ایمان رکھا تھا، لیکن اقبال نے اپنی
اقبال نے اپنے ایمان کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا اور نہیں اس پر قناعت کرتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، بلکہ وہ ایک مثبت شخصیت کے حامل تھے۔ ڈاکٹر طاہر حسین نے اقبال کی عظمت کو ابوالعلا المعری کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کی منفرد حیثیت کو مزید واضح کیا اور لکھا، اور جو بھی بات ہو، یہ دونوں عظیم شاعر وہ ہیں جن کی مانند اسلام نے ابوالعلا سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اقبال کے بعد اسلام ایسے شعراء کو پھر دیکھے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے نہ ابوالعلا سے پہلے اور نہیں ابوالعلا اور اقبال کے درمیان ایسے شاعروں کو جانا۔ مصری ممتاز ادیب عباس محمود العقاد نے اپنے مضمون انسانیت کا ایک فرض میں علامہ اقبال کی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام میں عظیم شخصیتوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ اقبال کو اس عظمت کا کامل نمونہ قرار دیتے ہیں جس کی مشرق کو ہر دور میں ضرورت رہی۔ العقاد لکھتے ہیں، آج کے زمانے مشرقی ممالک میں اقبال کی عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت خراج تحسین اور زندہ رکھنے کے مستحق نہیں۔ مشرق ہمیشہ اور ہر وقت نوابوں کی عظمت کا محتاج رہے گا، اور اقبال اس عظمت کی بہترین مثال ہے جس کی مشرق کو موجودہ دور میں اور ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ عقاد کے نزدیک اقبال کی عظمت کا ایک اہم پہلو کا صوفیانہ رجحان ہے جو عملی اور تعمیری صوفیانہ کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ اقبال کو ایک ایسے صوفی کے طور پر پیش کرتے ہیں جو عمل میں مصروف اور عمل کرنے کے ذریعے صوفیانہ روح کو اجاگر کرنے والے ہیں۔ شاعر کی عظمت کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے، اور فاروق شوشہ جو مصر کے معروف شاعروں میں سے ایک تھے، علامہ اقبال اور ان کی شاعری سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے اقبال کی منفرد صلاحیت کو سراہتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اقبال نے اتنی متنوع ثقافتوں کو اپنی شاعری میں کیسے سمو لیا، اور پھر بھی یہ شاعری ہی رہی۔ فاروق شوشہ نے اقبال کی کمال فن کو مزید اجاگر کرتے ہوئے کہا، عام طور پر شاعر جب فکر اور فلسفے کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کی شاعری خشک ہو جاتی ہے اور اس کا شاعری رنگ مان پڑ جاتا ہے، لیکن اقبال نے شاعری، فلسفہ، تاریخ اور انسانی مسائل کو اس طرح ارتجا کیا کہ ان کا شعری جوہر بھی برقرار رہا، ان کی شاعری کی گہرائی بھی قائم رہی، موسیقیت کا بہاؤ بھی برقرار رہا، اور ایک فراخ دل روح ہر اس شخص کو متاثر کرتی ہے جو ان کی کلام کو پڑھتا، غور کرتا یا اس کا مطالعہ کرتا۔ مصری ادیبوں نے علامہ اقبال کو اسلامی تہذیب کا نقیب، اتحاد امت کا داعی اور مشرق کی فکری بیداری کا علم بردار قرار دیا۔ اقبال کی فکر اور شاعری نے مصر کے ادبی حلقوں میں نہایت مقبولیت حاصل کی، اور آج بھی ان کے افکار کو ایک نشان راہ کے طور پر یاد کیا جاتا۔ اقبال کے بارے میں مصری ادیبوں کی تحریریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ نہ صرف بڑے صغیر کے شاعر تھے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک فکری رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، جیسا کہ اقبال خود فرماتے ہیں، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ بہت شکریہ۔ اب میں ڈائریکٹر اقبال اکادمی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آج کے اس سیشن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اسکالرز کا شکریہ ادا کریں۔
قابل صدر جناب صاحبزادہ صاحب، ڈاکٹر علی حیات صاحب، جناب ڈاکٹر احراریان صاحب، جناب ڈاکٹر محمد ناصر صاحب، جناب کاؤسی نجات صاحب، ڈاکٹر صاحب، جملہ شرکائے محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ یقین جانیے کہ اقبال کا ایک ادنا طالب علم جو بلوچستان سے آ کے لاہور کے علمی مرکز میں بیٹھ کے دائیں طرف ایران کے اسکالر اور صاحبزادہ صاحب جیسے معنویت سے بھرپور شخصیت اور بائیں طرف افغانستان اور مصر کے اسکالر اور اس طرح تمام اہل علم حضرات بیٹھے ہو، میرے لیے باعث صد افتخار ہے۔ ہمارے اس سیشن کے اختتامی لمحات میں اندلسیہ سے، اسپین سے ہمارے اسکالر تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ظہور صاحب، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے انتہائی دقیق وقت سے آپ کے شیڈول کی مصروفیات کو میں گزشتہ 4 دنوں سے جو آبزرو کر رہا ہوں شبانہ روز، تو آپ نے اتنے قلیل وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اندلسیہ میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے حوالے سے آپ گراں قدر خدمات پیش کریں گے، میں مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت، میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں۔ میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ اوکے، بس ابھی کنکلوڈنگ لمحے ہیں۔ ایک ریکویسٹ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے مقالہ نگاران، میں خود انٹرنیشنل کانفرنسز میں جب بھی کبھی جاتا ہوں اور وقت کی تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے، تو اس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جس انہماک کے ساتھ لوگ اس انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے مقالات کی تیاری اور تصویب فرماتے ہیں، ایک مقالے کے لیے سینکڑوں بکس کنگالنے پڑتے ہیں، تو لیکن اور ادھر یہاں منتظمین آپ کو بتایا کہ مختصر یا شارٹ، یہ عجیب سا لگتا ہے، اعصاب شکن مرحلہ ہوتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے، چونکہ جناب ڈاکٹر فراقی صاحب تشریف لائے، یہ چیئر کر رہے تھے، اب ہمارا یہ انٹرنیشنل کانفرنس آخری مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ کل بھی چونکہ ہمارے جو ہوسٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی احساس ہے اور پریزیڈیم میں تشریف فرما حضرات کو بھی احساس ہے کہ وہ اسکالرس کو کیسے بتایا ہے کہ آپ مختصر کریں، تو اس مروت میں ٹائم پھر اتنا کنزیوم ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو لنچ 4:30 بجے پھر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور 6 کا وقفہ ہمیں 1:30 بجے 6 کا وقفہ لینا پڑتا ہے۔ آج تو تھوڑے سے تاخیر کے ساتھ سیشن کا آغاز بھی قدر تاخیر سے ہوا، لیکن آپ سب سے استدعا ہے کہ کوشش کیجیے گا اس وقفے کے بعد جو سیشن ہوں گے، 1-2 علمی سیشن، آپ منیمم ایبسٹریکٹ جو تلخیص ہے، جو چکیدہ ہے اپنے مقالے کا، وہ پیش کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپینٹس آ سکے اور آپ سن بھی سکے اور دیکھ بھی سکے، وہ بھی اپنے آمد کا، اپنے غرض و غایت کے مدعا کو بھی پائے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ منیمائز کر کے کم وقت میں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ کوئی رہ نہ جائے، لیکن تنگی وقت کی وجہ سے اگر اس رفتار سے چلتا رہا، یہ تو 1 ہفتہ بھی بہت کم ہے ہمارے انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے۔ اقبال کے اتنے پہلو ہیں، اقبال پہ طول و عرض، ڈاکٹر صاحب افریقہ سے تشریف لائے ہیں، آپ اندلس سے تشریف لائے ہیں، دنیا کے مختلف براعظموں سے لوگ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں، افغانستان والے بائی روڈ آئے، ہم بائی ایئر اس لیے نہیں بلا سکے، انتظامی معاملات آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں کہ اگر ہم بائی ایئر بلاتے 4تھے روز کابل سے وہ لاہور پہنچتے، جبکہ بائی روڈ سیم ڈے رات تک پہنچے۔ انہوں نے ہمارے لیے سفر کی صعوبتیں ضرور برداشت کیے، لیکن اگر ہم بائی ایئر بلاتے
وہ روٹ جو بن رہا تھا 5 فلائٹس کے بعد وہ لاہور پہنچ پاتے ہیں، جو بہت دشوار گزار اور عذاب شکن مرحلہ تھا ان کے لیے. لیکن وہ صبح تڑکے سحری کے وقت میں نے ڈاکٹر رابین صاحب سے رابطہ کیا، بتا رہے تھے کہ ہم ابھی جلال آباد پہنچنے والے ہیں، نغلو کے مقام پہ ہے. تو یہ جو لوگ بائی روڈ وہاں گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ نغلو کہاں ہے، سروبی کہاں ہے. اب یہ سارے سفر کر کے آئے اور یہاں 10 منٹ میں بھی اپنا سب کچھ صرف 10 منٹ میں کنکلوڈ کرے، تھوڑا سا یقیناً حوصلہ افزا کام ہے. لیکن چونکہ یہ ECI کے تعاون سے ہے، اقبال اکیڈمی آف پاکستان آپ کے مقالات کا ایک بہترین مجموعہ تزئین و آرائش کے ساتھ، بہترین ویرائش اور زیبائش کے ساتھ اس کی طباعت کا اہتمام کریں گے، اور آپ کو جملہ مقالات اس سیمینار کے محاصل ریفرنس کے طور پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ سیشن اس میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور انٹرنیشنل آن لائن جو شرکاء تھے انہوں نے لطف کیا اور اس کے لیے ٹائم نکالا. اب ہم مختصر وقفہ چائے اور نماز. آج یہ ٹائم کی وجہ سے ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا، ٹائم کی وجہ سے آج پھر لنچ شاید ہمیں 3:30-4 بجے کرنا پڑے. تو جتنا منیمائز سمارٹ سیشن ہوگا اتنا جلدی آپ کو لنچ بھی سرو کیا جائے گا، اتنا جلدی انشاءاللہ ہم فائنل کنکلوڈنگ سیشن جس میں خانوادہ اقبال سے جناب ولید اقبال صاحب بھی تشریف لائیں گے، صاحبزادہ صاحب بھی تبرکاً ہمارے مہمان خاص اور خاص ہے، تو ان کی بھی انشاءاللہ تعالی پریزنس سے ہم مستفید ہوں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی یادوں کے ساتھ اس سیمینار سے ہم روشن ہوں. شکریہ. اب چائے کا وقفہ ہے، چائے کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ہوں گے. جزاک اللہ.